اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کرونا وائرس کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ چین نے چھوڑا ہے، کوئی اسرائیل کا نام لیتا ہے، یا کوئی امریکہ پر الزام لگاتا ہے، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی اور انتباہ ہے۔ سورہ نحل آیت 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو کہ ہر طرح امن چین سے تھی، ہر طرف سے اس کا رزق بافراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ اس نا نظر آنے والے وائرس نے پوری دنیا اور خود کو سپر پاور کہنے والے ممالک کو زمین پر دے مارا۔ ہمارے لیے یہ موقع ہے سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا کہ اچانک سے پوری دنیا بند ہو کر رہ گئی، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے۔ لوگ ہاتھ ملانا چھوڑ گئے، سب کو اپنی اپنی پڑ گئی، لوگوں کو گھروں میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ لگا، بلکہ لگ پتہ گیا کہ ہم کتنے بے بس ہیں اور بے بسی کیا ہوتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں افراد اس کے علاوہ بھوک، نزلہ، کار حادثے، موٹاپے سے بھی مرتے ہیں، کیونکہ بھائی موت تو آنی ہے۔ سورہ رحمان آیت 26-27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ سب تمہیں بتائے گا۔ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، تو اس وائرس سے ڈرنا نہیں، احتیاط کرنی ہے۔ ڈرنا تو صرف اللہ کی ذات سے ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے۔ اگر اس نے آپ کو موت دینی ہے تو وائرس کے بغیر بھی موت آ جانی ہے، اور اگر زندگی لکھی ہے تو کرونا وائرس سے بھی آپ زندہ بچ نکلیں گے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا، سورہ بقرہ آیت 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔